میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے استاد محترم مشتاق احمد طاہر صاحب، جن کے پاس میں نے میٹرک کی تعلیم مکمل کی ہے، سائنس ٹیچر ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج ان کے ساتھ موجود ہوں آج، کیونکہ اساتذہ کرام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ آج کیونکہ عالمی یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے، اسلام ٹیچر ڈے کے حوالے سے ایک میرا پیغام بھی ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور میں چونکہ ٹیچر ہوں اور مجھے اپنے اس معلم ہونے، اس استاد ہونے پہ بڑا فخر ہے، کیونکہ یہ پیشہ کوئی عام پیشہ نہیں ہے، یہ پیشہ ہے پیغمبرانہ، نبیوں کا پیشہ ہے۔ نبیوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، وعظ و نصیحت کی، اور سرکار نے چونکہ اپنے آپ کو معلم کہا ہے تو ہم معلم ہیں۔ بلکہ میں اپنے بارے میں تو یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں ایمبیشیس ٹیچر ہوں، یعنی میں نے استاد بننا چاہا اور اللہ نے مجھے استاد بنا دیا، اور اللہ نے مجھے اس پیشے میں بڑی عزت دی ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے، کیونکہ استاد ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، 70 کے قریب قیدی جو آئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فدیہ دے، پیسے دے، تو وہ جائے گھر میں چلا جائے، اس کو آزادی ہے۔ جو فدیہ نہیں دے سکتا، آپ نے یہ بڑا بہترین اعلان فرمایا کہ وہ ہمارے 10 بچوں کو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دے اور چلا جائے۔ حالانکہ اس وقت جنگی قیدی جو تھے ان کا اصول یہ تھا، ان کو غلام بنا لیا تھا، اور غلامی کی زندگی وہ مرنے سے بھی زیادہ بدتر زندگی تھی، اور کہا یہ گیا کہ 10 بچوں کو پڑھاؤ اور جاؤ، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ تعلیم کی قدر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو چین سے مراد یہ نہیں ہے کہ چین میں علم بہت زیادہ تھا، میرے آقا سے بڑھ کے تعلیم کو زیادہ دے سکتا تھا۔ آپ نے صحابہ کو تعلیم دی، کیا وہ کافروں نے، جو کفار مشرکین مکہ قیدی ہو کے آئے تھے، کیا انہوں نے کوئی تعلیم قرآن پاک کی دینی تھی، کوئی حدیث سکھانی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ یہ دنیاوی تعلیم تھی جس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں اور آپ کو آزادی ہے۔ تو اس تعلیم کی زندگی سے بھی زیادہ قدر ہے۔ پھر چین کا مطلب یہ نہیں کہ چین میں علم زیادہ تھا، چائنا چونکہ عرب سے بہت دور ملک تھا اور دشوار گزار راستوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، تو کہنے کا مطلب آپ کا یہ تھا کہ اگر آپ کو جتنی مشکل سے بھی سفر کر کے جانا پڑے علم کے لیے، تو علم حاصل کرنے دور دراز سفر کر کے بھی جاؤ۔ تو چین چونکہ دور تھا اس لیے آپ نے چین کا ذکر کیا، اور میرا یہ ایمان اور ہے، آج کل دیکھیں چائنا چھایا پڑا ہے ہر طرف، یہ میرے آقا کی زبان سے چونکہ نکلا تھا کہ چین میں جاؤ بے شک علم حاصل کریں، اس کا مطلب چین میں علم بھی تھا، اور وہ علم کے لحاظ سے پوری دنیا پہ چھا گیا، یہ میرے آقا کے فرمان کی وجہ ہے۔ تو آج اسلام ٹیچر ڈے کے حوالے سے یہ بات کہ تمام اساتذہ جو ہیں، بلکہ میں خود بھی ایک استاد بے شک ہوں، لیکن اس مقام تک میں اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر کے پہنچا ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، یہ میرے اساتذہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میں نے اتنے استاد پیدا کر دیے اب کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں جب روز قیامت جاؤں گا ایک لمبی لائن میرے آگے ہوگی اور ایک لمبی لائن میرے پیچھے ہوگی جو گواہی دے گی یا اللہ یہ ہمارا استاد ہے، یہ ہمارا استاد ہے، تو میری بخشش کا یہ سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں نا کہ استاد کو عزت نہیں مل رہی۔ استاد کو کیا عزت ملنے کے مطلب کیا استاد سوچتا ہے، یا کچھ لوگ سوچتے ہیں شاید ہمیں کوئی چھڑی دے دیں جو جناب ہمارا ایک سمبل ہو کہ لو جی یہ استاد جا رہا ہے۔ استاد کو اور عزت کیا چاہیے ہے کہ استاد گزر رہا ہے تو ہر بوڑھا بچہ اس کو سلام کر رہا ہے، جبکہ ہر کسی کو بندہ سلام کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ عزت کیا ہے؟ گو تھوڑا سا فرق آیا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس نے کچھ ایسی پالیسیاں، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی پالیسیاں آ گئی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید استاد جو ہے ایک دوست کی طرح ہو۔ میرے استاد محترم قاضی اسحاق صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ استاد اور شاگرد کا ایک فرق ہے، تھوڑا سا ان کا آپس میں ڈیفرنس ہے، تھوڑا سا فرق ہے، فاصلہ ہے، اس فاصلے کو قائم رہنا چاہیے۔
پھر استاد اور شاگرد، استاد کا مقام اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جب استاد وہ فرق ختم کر دیتا ہے، اس فاصلے کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ اس کا مقام اپنا جا گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بچہ کہتا ہے میں نے کامیاب ہونا ہے، ہاں، آپ کی نظر میں کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ کامیابی، آج کل لوگ شاید کامیابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب نمبر لے لیے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے اچھے کالجوں میں داخلے کے لیے، اچھی جگہ جانے کے لیے، لیکن کامیابی جو ہے وہ صرف اساتذہ کی مرہون منت ہے، ان کی خدمت کر کے ہی کامیابی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کامیابی کہیں ممکن نہیں۔ کوئی بندہ کہ میں بغیر استاد کے، یہ کتابیں تو بازار دکانیں پڑی ہیں، کتابوں سے سٹال پڑے، اگر صرف کتابوں میں علم ہوتا تو بندہ کتاب لیتا، پڑھ لیتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جائے استاد خالی استاد کے بغیر اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچہ اسکول کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بچہ طالب علم ہے، اسکول سے باہر نکلتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے۔ بچے کے اندر وہ اخلاقیات کیوں نہیں پروان چڑھ رہی؟ اصل میں وہ اس میں تھوڑی سی خرابی ہمارے اندر بھی آ گئی ہے نا، کہ ہم نے، ہمارے استاد کے ذمہ تھا تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت دو کام تھے، ناٹ ایجوکیشن، اوکے، تعلیم و تربیت۔ ہم نے تعلیم پر زور دے دیا کیونکہ تعلیم کی دوڑ لگ گئی، وہ نمبروں کی میں نے پہلے بتایا کہ دوڑ لگ گئی، اس تعلیم پہ زور دے دیا، تربیت ہم بھول گئے۔ اس لیے وہ بچہ جب اسکول میں ہوتا ہے تو وہ لگتا ہے طالب علم ہے، باہر آتا ہے تو طالب علم نہیں لگتا، کہ ہم نے تربیت چھوڑ دی ہے، ہم نے تعلیم دی ہے۔ گورنمنٹ ہم کہتی تعلیم دو، وہ تربیت کا معاملہ ہی چھوڑ دیا، کچھ استاد نے چھوڑ دیا اور کچھ جناب گورنمنٹ نے چھڑوا دیا۔ ایک مجھے مثال بڑی اچھی طرح یاد آ رہی ہے، میرے ایک پروفیسر تھے، جڑا والا کالج میں پڑھتا تھا، اردو کے پروفیسر تھے، معراج نیر زیدی صاحب۔ وہ کہتے کہ اردو پڑھاتے ہوئے کہنے لگے، لطیفہ انہوں نے سنایا کہ استاد نے اپنے بچوں کو، شاگردوں کو پڑھایا کہ اسم کی قسمیں جمع کے لحاظ سے دو ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، ٹھیک ہے، اور ایک انہوں نے بتا دی اسم معرفہ، دوسری ان کو کسی وجہ سے بھول گئی ہے، ویسے ہی نہ بتائی نہیں، کہنے لگے یار آج مجھے بھول گئی ہے دوسری۔ اب طالب علم کو سوال جب پرچے میں آیا تو وہی سوال آ گیا کہ اسم کی قسمیں جمع کے لحاظ سے اسم کی قسمیں لکھیں، تو طالب علم لکھا جناب اسم کی جمع کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، ایک پڑھاتے ہوئے استاد کو بھول گئی تھی، ایک آج مجھے بھول گئی ہے۔ اچھا، ہمارا حال اصل میں یہ ہو گیا کہ ہم کچھ ہم نے بلا دیا ہے تو کوئی طالب علم نے بلا دیا ہے، نہ طالب علم رہے ہیں، وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، تربیت تو بڑی دور کی بات ہے، اور کچھ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے تعلیم ہی دینا شروع کر دی ہے، تربیت کے موضوع کو بھول گئے ہیں۔ آج میں وہ سلام ٹیچر ڈے کے موقع پر بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ہے کہ جو تربیت کا موضوع تھا نا، استاد نے اس کو چھوڑ ہی دیا، دوڑ لگ گئی ہے، استاد بھی بھول گئے ہیں، وہ بس اسی ریس میں شامل ہو گیا کہ بس نمبر ہی نمبر ہے، اور تربیت کا معاملہ وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ استاد جو ہے وہ صرف اسکول میں استاد نہیں ہے، سکول سے باہر نکل کے معاشرے میں بھی استاد ہے، اس کی قدر ویسے ہی ہے، اس کے ذمہ فرض وہی ہے کہ وہ معاشرے میں آ کے بھی اپنا کردار وہی ادا کرے جو سکول میں کرتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بس سکول میں پڑھا لیا، کتابیں میں نے پڑھا لی اور میں فارغ ہو گیا ہوں۔ اس گیپ کو فل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایک اگزامپل، یہ والدین کا مسئلہ ہے، والدین کیئر نہیں کر رہے اپنے بچے کی، یا کیا ایشو ہے، اس کو کیسے ریزولو کریں؟ بس وہ کہہ لیں معاشی دوڑ ایسی آ گئی ہے، فکر معاش ہے، اس میں والدین بھی بیزی ہو گئے۔ پہلے والدین بھی استاد کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے بھئی یہ بچہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، بس اس کی مجھے ہڈیاں چاہیے، گوشت آپ کا ہے، یہ پڑھے، باقی سب کچھ، ہڈیاں اس کی سلامت رہ جائیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ یعنی اس حد تک استاد کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی تھی۔ اب وہ اسکول میں داخل کروا کے، خاص طور پہ گورنمنٹ اداروں میں، پرائیویٹ اداروں کی بات میں نہیں کر رہا، گورنمنٹ اداروں میں اسکول میں داخل کروا کے، بلکہ داخل بھی بچے ہمارے پاس خود ہی آ کے ہوتے ہیں، والدین شاید کبھی کبھار آتے ہیں، اور انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ میرا بچہ اسکول آتا بھی نہیں آتا۔ دو چار دفعہ ادھر ہم بازار میں ملک صاحب نے بھیجا کہ چوک سے پتہ کر کے، کچھ بچوں کا ہم نے پتہ کیا، وہ بچے گھر کو جا رہے تھے، ان کے نام پتہ پوچھے، نمبر لیے گھر کے، ٹیلی فون کیا، پوچھا بھی آپ کا بچہ کہاں ہے اس وقت؟ تو اس نے کہا جی میرا بچہ تو اسکول میں ہے۔ میں نے کہا آپ کا بچہ تو تھانے میں ہے، وہ تو کیس میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اسکول بھیجا ہے۔ میں نے کہا بھائی پتہ تو کرو، وہ اسکول میں نہیں پہنچا،
وہ تو لڑ پڑا ہے, تھانے میں ہے. جو ہی بات تھانے کی آئی فکر مند ہو گیا باپ, وہ میرا بچہ تھانے میں چلا گیا, لڑ پڑا ہے. میں نے کہا بھائی دھیان کرو, تمہارا بچہ اسکول آج پہنچا نہیں, میرے پاس کھڑا ہے سڑک پر, اور یہ ویڈیو سینٹر سے میں نے اس کو نکالا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو عالم ہے, جب اٹیچمنٹ ختم ہو گئی, یہ گیپ آ گیا نا والدین کا اور اساتذہ کے آپس میں, تو یہی فرق آتا جا رہا ہے, اور یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل دن بدن اس بڑھنے کی وجہ سے استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نفرتیں پیدا ہاں ہوتی جی, وہ نفرتیں, بس وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے. پھر استاد پڑھاتے ہوئے, ہم کتاب کو جب پڑھاتے ہیں تو ہم آرٹیکل فرض کی, میں فزکس پڑھا رہا ہوں, میں قانون پڑھا رہا ہوں نیوٹن کے, یا میں پڑھا رہا ہوں وہ آئنسٹائن کی مساوات, تو بس آئنسٹائن کی مساوات ہی میں پڑھا رہا ہوں. اگر کبھی میں اس آئنسٹائن کی مساوات کو ریلیٹ کر دوں واقعہ معراج کے ساتھ, تو یہ تربیت ہو جائے گی اس کی, دینی موضوع بھی اس کے ساتھ سامنے مل جائے گا اس کو کہ واقعہ معراج دراصل کیا ہے, اس کا آئنسٹائن سے کیا تعلق ہے. آئنسٹائن نے یہی کہا کہ وقت کا گھنٹہ جو ہے نا, وقت کا لمحہ گھنٹہ بڑھ جاتا ہے, ٹائم ڈائلیٹ ہو جاتا ہے, جبکہ وقت اترا ہی رہتا ہے. اس کو موٹر سائیکل پہ سفر کریں, 1 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں موٹر سائیکل فرض کیا 1 کلومیٹر کر دیتا ہے, اگر کار میں کرے تو 10 کلومیٹر کر دے گی, اگر جہاز میں جائیں تو ہو سکتا ہے وہ 50 کلومیٹر کر دے, اور اگر ہم کسی سیارے پہ بیٹھ جائیں تو وہ گھنٹہ ہے تو منٹ, یہ بڑھ رہا ہے. تو بالکل وہ واقعہ معراج کے ساتھ آئنسٹائن کی مساوات کو اگر ریلیٹ کر کے پڑھایا جائے, میں تو کر کے پڑھاتا ہوں, اور یعنی دین کا موضوع بھی آ جاتا ہے, آئنسٹائن تو انہوں پڑھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہے دراصل تربیت. ہم سائنس پڑھا رہے ہیں تو بس سائنس ہی پڑھا رہے ہیں. اصول یہ ہے کہ پڑھاتے ہوئے بھی ہم اپنے دین کو نہ بھولیں, دین کی مثالیں اس کو ریلیٹ کر دیں, تو تربیت کی تربیت ہے اور تعلیم کی تعلیم ہے. تو ہم نے اس تربیت کو بلا دیا, اس لیے آج جس کی وجہ سے اتنے مسائل, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر, ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں. آج معاشرے میں استاد جو مقام چاہتا ہے یا اس کو ملنا چاہیے وہ نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, ہر استاد کو وہ مقام نہیں مل رہا. اس میں کچھ استاد کا بھی قصور ہے اور کچھ شاگرد کا بھی قصور ہے, معاشرے کا بھی ہے. وہ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی سیر دلوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرنا شوق بھی سی. تو یہ بات ہے, دونوں طرف سے وہ تالی برابر بج رہی ہے, ایک ہاتھ سے تالی بجتی نہیں ہے, دونوں ہاتھ لگ رہے ہیں, یہ تالی اس حساب سے بج رہی. تو اللہ کرے کہ یہ گیپ ختم ہو اور استاد کو وہ مقام ملے جو اس کا معاشرے میں ہونا چاہیے, جو میرے نبی کا معاشرے میں مقام تھا ایک معلم کا. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے خود فخر ہے, میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں, آپ کے پاس پڑھا ہوں, آپ کے زیر سایہ پڑھا ہوں, لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے گورنمنٹ کے پاس اتنے قابل استاد موجود ہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر آگے جاتا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ پھر نا اصل میں غیبت ہی ہے, میں نے کرنی جتنی کر لوں. اچھا. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں نا, آپ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو استاد نے لیا نا, بے شک وہ 2000 تنخواہ پہ لیا نا, اس کو کام دیا نا پڑھانے کا, بس وہ پڑھا رہا ہے, اس کو کوئی اور کام نہیں ہے کہ جناب آپ نے بچوں سے صفائی بھی کروانی ہے, یا آپ نے فلاں کام بھی کرنا ہے, فلاں بھی کرنا ہے, وہ پولیو ڈے بھی منانا ہے, وہ جناب کارڈوں کی رجسٹریشن بھی کرنی ہے, شناختی کارڈ بھی, پھر جناب آپ نے گلی محلے میں جا کے وہ مکان پہ وہ نشانات بھی لگانے ہیں. نتھنگ, وہ بس وہ باقی کام ان کے ذمہ ہے. اس کی مثال میری ملاقات ہوئی امان اللہ خان صاحب سے, شاہ کوٹ کے, وہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں شاہ کوٹ نمبر 2 سے. اچھا. جو آج کل ابو الخیر اسکول ہے. کبھی ان کا توتی بولتا تھا, ان کا نام تھا بورڈ میں, وہ پوزیشن لیتے تھے بچے ان کے اسکول کے. تو میں مارکنگ کرنے کی شاہ کوٹ جاتا تھا, میرے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی, زور کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر معذرت کے ساتھ میں بھی ٹیچر ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دوں, ایسا مقام دوں جو آپ نے اپنے بچوں کو آپ کے استادہ نے دی ہے, اساتذہ نے, تو کیا وہ طریقہ کار آپ نے کیا گولی گھول کے پلائی اپنے بچوں کو اور استادوں کو؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے استادوں کو کہا ہے کہ دفتر کا کوئی کام ہو, آپ کو تنخواہ کا کوئی معاملہ ہو, آپ نے دفتر نہیں جانا, میں امان اللہ جاؤں گا, میں آپ کا کرام فری کروا کے لاؤں گا, پیسے بھی نہیں دینے. اور کہتے جب تک میں ہیڈ ماسٹر رہا ہوں میرا کوئی استاد دفتر, حالانکہ دفتر شیخ پورہ کوئی اتنی دور نہیں وہاں سے,
اپنا یعنی کہ کام چھوڑ کے کسی اور کام کے بس انہوں نے کہا آپ نے پڑھانا ہے, آپ کو اور کوئی کام نہ اسکول کا نہ کسی دفتر کا, آپ نے کوئی دھکے نہیں کھانے, میں جاؤں گا میں کروا کے لاؤں گا. اس لیے وہ پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ جو وہ بات ہے نا, یہ اصل یہ وہ بات ہے کہ ہمیں تو فکر معاشی کھائی جا رہی ہے کہ ہمارا جناب بل نہیں منظور ہو رہا تب جی لڑکانے یا شیخ پورے, ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا چلو جی شیخ پورے, ہمیں تو وہ جانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ اور کوئی اس کے علاوہ, انہوں نے کہا جی بس دن رات بچوں کو پڑھانا ہے, دن رات ایک کر دو, ان کو باؤنڈ کرو, ان کو پڑھاؤ, علم دو, تربیت کرو, ان کی کامیابی ہوگی. اور پھر اس پہ ہم چلے, میں اور کرمانی صاحب الحمدللہ. پھر شاہ کوٹ کا نام بولنا بند ہوا, موڑ کھنڈے کا نام اسی شاہ کوٹ میں میں نے خود جا کے کرمانی صاحب کی کلاس کے بچے کے 795 نمبر تھے 850 میں سے, فرسٹ پرائز ڈسٹرکٹ کا اور تھرڈ پرائز ڈسٹرکٹ کا, یہ 2 انعام موڑ کھنڈے کے تھے, اور سیکنڈ پرائز خان کا ڈوگرا کا تھا. شاہ کوٹ کا نام تینوں پرائز میں ڈسٹرکٹ میں نہیں تھا, بہت بڑی دور کی بات ہے. تو یہ نا وہ باتیں ہیں جو ہمیں مسائل ہیں. ہمیں تو وہ جناب لو جی ڈنگی واک ہو رہی ہے جی, اب ڈنگی واک کریں جی, اب فلاں واک ہو رہی ہے جی, اب آپ جھاڑو لے جی صفائی کریں جی خود جی, اب فلاں کریں. یہ گورنمنٹ سے اتنے ہمارے کام ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں, ورنہ گورنمنٹ ٹیچر سے کوئی اچھا ٹیچر کہیں نہیں ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں وہ کوالیفائڈ ٹیچر ہے, ایک ایم اے ایم ایس سی ہے, اس نے بی ایڈ وغیرہ کیا ہے, ایم ایڈ کیا ہے, کوالیفائڈ ٹیچر ہے. وہ تو میٹرک پاس اور میٹرک فیل ٹیچر ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. وہ کامیاب صرف اس بات پہ, اور ان کا فوکس ایک ہی ہے بھئی آپ نے پڑھانا ہے. اور ہم سے میرا کو 100 کو کام لے رہے ہیں پڑھائی کے دوران ہی. میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے ٹیلیفون آتا ہے جی فٹافٹ ہے جی اے سی صاحب آئے ہیں فلاں کام کرنا ہے جی, وہ ڈی سی صاحب آئے ہیں فلاں کام کرنا ہے, ڈی او صاحب آئے ہیں جی فلاں کام کرنا ہے, آپ چھوڑ دیں پڑھائی کو. وہ ملک صاحب آ رہے کہتے تھے چھوڑو پڑھائی کو, پڑھائی پوچھتا ہی کون نہیں ہے, یہ کام سارے کرنے ہیں. تو جب وہ کام ہم نے کریں تو پڑھانا نہیں تو پھر علم کیسے وہاں ملے گا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے مشتاق احمد طاہر صاحب آپ سے بات کر رہے تھے. بڑی کمال کی انہوں نے باتیں کی ہیں. گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر سے کیوں پیچھے جا رہا ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن بھی انہوں نے بتائی ہے. اس پیغام کو سنیں, آگے شیئر کریں. اور دوسری سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ اگر بچے اپنے استاد کا احترام کریں گے تو انشاءاللہ ان کا فیوچر روشن ہے, برائٹ ہے ان کا فیوچر, وہ کامیاب ہیں اپنے ہر میدان میں, ہر کام میں. اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, دوبارہ حاضر ہوں گے جی. اللہ حافظ.